بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز میں اپنے بہت پیارے دوست، صحافی، شاعر، تجزیہ نگار اور سیاستداں جو کہ قومی اسمبلی کے حلقہ 240 سے آزاد امیدوار بھی ہیں، عمیر علی انجم کے اس شعر سے کروں گا۔ زمیں پہ اترے ہیں کچھ لوگ کہکشاں والے، نہ جن کا ساتھ نبھا پائے کارواں والے۔ وہ منہ کو موڑ کے دنیا سے کیوں نہ جاتا عمیر، اسے سمجھ ہی نہیں پائے یہ جہاں والے۔ ایک ہمہ جہاں شخصیت، احساس اینکر، شوبز پرسنالٹی، صحافی، سماجی ورکر، اور اگر میں بتانے بیٹھوں تو یہ ویڈیو صرف عامر لیاقت کی تعریفی انٹرو میں گزر جائے گی۔ آج عامر ہم میں نہیں، وہ کہ ان کی موت سے جڑے کئی محرکات نے ہزاروں سوالات کھڑے کر دیے ہیں، مگر المجددیہ ٹی وی آج ان سے جڑی کچھ یادیں اور کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو ہمارے چیف رپورٹر شعیب النبی مجددی اور عامر لیاقت حسین کی ایک خوشگوار یاد آپ تک پہنچا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ دیکھ نہیں سکتا کسی کے آنسو بھرے نین، دیکھ نہیں سکتا کسی کے آنسو بھرے نین، ہے اتنا پیارا اتنا ہمدرد عامر لیاقت حسین۔ کر لو جو کر سکتے ہو اف یو کین، کر لو جو کر سکتے ہو اف یو کین، نہ ڈرا ہے نہ جھکا ہے نہ بکا ہے عامر لیاقت حسین۔ ایک جہد مسلسل ہے ایم ایس ایف فاؤنڈیشن، ایک جہد مسلسل ہے ایم ایس ایف فاؤنڈیشن، اور اس کا روح رواں ہے عامر لیاقت حسین۔ عشق رسول کی اس سے بڑھ کر ہوگی کیا مثال، 500 لوگوں میں تجھ کو چنا ہے عامر لیاقت حسین۔ یہ اس کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ اب ہر ایک کے دل میں بسا ہے عامر لیاقت حسین۔ اپنے دشمن کو بھی، اب یہ دیکھیں عامر بھائی کی، اصل میں ہم لوگ دل سے محبت کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کے بہت پرانے فین ہیں۔ اپنے دشمن کو بھی راہ خدا میں معاف کرے، کردار میں کتنا بڑا ہے عامر لیاقت حسین۔ ہم سب ہیں مسافر اس راہ محبت کے، اور اس کا امیر کارواں ہے عامر لیاقت حسین۔ اچھا 2 منٹ دے دیں، یہ پچھلے سال کی ہے، 2 شعر 4 سال اور اس کے اندر جائیں پلیز پلیز، لمبا ہو جائے گا۔ عامر بھائی 2 شعر دو شعر شان رسول میں جو بے ادبی کریں ان سے ڈٹ کے لڑا ہے عامر لیاقت حسین۔ یزید وقت کو ابھی تک یہ نہیں پتا تیرے نام میں شہید کربلا ہے عامر لیاقت حسین۔ بلے کو چھوڑیے دیکھا ہے میں نے خواب میں، یہ آپ کی سیاست کے اوپر، بلے کو چھوڑیے دیکھا ہے میں نے خواب میں، ایک بار پھر پتنگ لیے کھڑا ہے عامر لیاقت حسین۔ السلام علیکم، میں ہوں شعیب النبی مجددی، آپ دیکھ رہے ہیں المجددیہ ٹی وی۔ آج 9 جون 2022 بہت ہی غمناک خبر سننے کو ملی، اور جو کہ پوری پاکستان کی، نہ صرف پاکستان کی بلکہ اور دیگر ممالک کے اندر بھی جہاں پر سمجھ لیں غم کی ایک فضا سی چھا گئی، کہ وہ خبر یہ تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنی فاؤنڈیشن المجددیہ فاؤنڈیشن کی طرف سے اور خصوصاً المجددیہ ٹی وی کی طرف سے آپ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی فیملی کے ساتھ، جو ان کے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، ان سب کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ میں نے اس وقت بہت زیادہ غم کی کیفیت میں ہوں، لیکن میری ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ساتھ ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور بہت ہی میری ان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے، اور میرے یہ جو تعلقات تھے یہ اسٹوڈنٹ لائف سے تھے۔ اور اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جب میں 1996 میں النور کالج سمن آباد کی طرف پڑھتا تھا، وہاں پر جب میں ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا، میں گریجویشن کر رہا تھا، تو اس دوران میرا جو ایک، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ پاک سر زمین یوتھ کونسل کی طرف سے ایک اسٹوڈنٹ کا ایئر بنایا گیا تھا 1996 میں، 1994 تو 1994 میں
1994 میں یعنی کہ 6 سال اور 2022 28 سال پہلے جب میں اس کمپٹیشن میں گیا، یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے، جب اس کمپٹیشن میں گیا تو اس کے اندر اسکول کی طرف سے جو ٹیم آئی ہوئی تھی میں نے اس کو الحمدللہ ڈبیٹ کے اندر ہرایا، اور سیکنڈ ٹیم آئی ہوئی تھی کالج کی طرف سے میں نے اس کو بھی ہرایا، لیکن یونیورسٹی کی طرف سے جو میرا کمپٹیشن ہوا وہ ہوا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے۔ وہ یونیورسٹی کی طرف سے آئے ہوئے تھے اور میں کالج کی طرف سے پارٹیسپیٹ کر رہا تھا۔ یہ سیوک سینٹر میں ہوا تھا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور اس کے اندر 1994 میں یہ حاجی شفیع اسٹیل والا مرحوم انہوں نے اس کے چیف گیسٹ تھے، اور یہاں پر میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے۔ وہاں میرے ان کے ایک غیر رسمی بات چیت بھی ہوئی۔ جب یہ ختم ہو گیا تھا کمپٹیشن، انہوں نے مجھے مبارکباد بھی دی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار میں نے بہت جگہوں پر ڈبیٹ یعنی کہ کی ہیں اور کمپٹیشن کی ہیں، لیکن شعیب النبی آپ جو ہے نا ایک اچھے ڈبیٹر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو اب ایسا ہوا کہ 2015 میں غالباً یہ بات ہے 27ویں شب کی، 26واں رمضان شریف تھا، تو میں اپنی سسٹر کے ساتھ انعام گھر میں گیا، جو کہ اس وقت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جیو ٹی وی سے کر رہے تھے۔ جب میں اس پروگرام میں گیا تو میں یہ سرٹیفکیٹ لے کر گیا تھا۔ جب وہ کیمرے سے چلتے چلتے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین میرے پاس آئے تو میں نے ان کو روکا، اور یہ لائیو مطلب یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہچان لیں گے، کیونکہ الحمدللہ آپ کی میموری بہت اچھی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دکھایا۔ میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سرٹیفکیٹ دیکھ کے کچھ یاد آیا؟ انہوں نے سرٹیفکیٹ کو دیکھا، مجھے دیکھا، کہنے کہ کچھ یاد آ رہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سیوک سینٹر سیرت النبی کے اوپر پروگرام ہوا تھا اور ڈبیٹ کا کمپٹیشن تھا، میں نے 3 لوگوں کو 3 سطح کے اوپر ہرا دیا تھا، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جس کو میں نہیں ہرا پایا، اور میں اس کے اندر سیکنڈ آیا، لیکن فرسٹ جو ہے وہ آپ تھے۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے مجھے پہچانا، اور آن ایئر لائیو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھے گلے سے لگا لیا، ارے یار میں نے تمہیں پہچان لیا شعیب بھائی، لاؤ بھائی شعیب النبی صاحب کو ایک فٹافٹ ایک موٹر سائیکل دے دو۔ اور انہوں نے اس وقت مجھے ایک بائک دی۔ اس کے بعد میں نے سوالوں کے جواب دیے، 3 سوالوں کے، میری سسٹر ساتھ میں تھی، تو وہ تھی کہ مطلب ایک آگے بات چلی جائے گی کہ قرآن شریف میں 3 صورتیں بتائیے جو کہ حشرات الارض کے اوپر ہے، تو سورہ نمل، سورہ نحل اور سورہ العنکبوت۔ تو اس کے اوپر پھر مجھے انہوں نے ڈالرز کا فریج دیا، اور پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں کار کے مقابلے میں آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی، اس دن بہت سپورٹ کی۔ اور ایک چیز میں آپ سے مزید شیئر کروں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب انہوں نے مجھے اتنی سپورٹ کی، ہر سوال کا جواب پر انہوں نے مجھے تھوڑا سا گریز بھی دیا، پوچھا بھی۔ کار کے سوال سے، ایک سوال سے ہم دونوں بہن بھائی کار کے سوال سے رہ گئے، لیکن انہوں نے الحمدللہ مجھے ایک عدد بائک، مطلب یوں نہیں کہ اپنے طرف سے، لیکن ایک محبت میں انہوں نے ایک بائک دی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے میں نے سوال کے جواب پہ فریج، لیپ ٹاپ، جنریٹر، نالین پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے علاوہ کچھ سونا بھی تھا کچھ گرام کا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی انعامی پروگرام میں جاتے ہیں تو ڈائریکٹ وہ آپ کو اسی وقت نہیں دیتے ہیں، وہ آپ کو کچھ ٹائم دیتے ہیں کہ بھائی آپ 5 دن بعد آ جائیں، 1 ہفتے بعد آ جائیں، اور یہ کلپ لے کر آئیے اپنا، اور اس طریقے سے۔ لیکن میں اس وقت بغیر دروغ بھائی کی یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے مجھے اسی وقت وہاں گئے، ویئر ہاؤس جو پیچھے ہی تھا وہاں پہ، اور وہاں گئے اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ کہا، اور مجھ سے یہ کہا کہ فٹافٹ آپ سوزوکی لے کر آئیے۔ تو میں وہاں سے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 2500 روپے کی ایک سوزوکی کر کے لے کر آیا، اور انہوں نے اسی وقت جو چیزیں میں نے ون کی تھی وہ انہوں نے لسٹ ان کے پاس موجود ہے، اور اضافی جاتے ہوئے بھی انہوں نے مجھے 2 لیپ ٹاپ ایک اضافی دے دیے، اور مجھے گلے سے لگایا، کہنے لگے شعیب النبی میں تمہیں نہیں بھولا، اور میں یہ آؤٹ دا وے کام کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے الاؤ نہیں ہے کہ 1 ہفتہ لگتا ہے اس پروسیس میں، ود آؤٹ ٹیکس۔ میں کلمہ بھر کے کہتا ہوں کہ میں نے سنگل پینی کسی چیز کا ٹیکس نہیں دیا، اور انہوں نے مجھے ساری چیزیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے مجھے وہاں سے پرووائڈ کی،
اور میں لے کر آیا. یہ تو ہو گیا ایک بات. اب میں دوسرا آپ کو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے اپنی جو ایک بات تھی وہ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے ایک شاعری لکھی تھی، اور وہ شاعری میں نے بہت پہلے لکھی تھی، اور وہ پھر میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کبھی میں پروگرام میں جاؤں گا اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو وہ جو شاعری میں نے لکھی ہے وہ میں ان کو پریزنٹ کروں گا. تو میں رمضان شریف کے دن تھے 2018، تو میں یہ لے کر گیا وہاں پہ اپنا بنس روڈ پہ. وہ ایک میں نے کاغذ کے اوپر شاعری پرنٹ آؤٹ نکلوایا، اور اس شاعری کے پرنٹ آؤٹ کے بعد میں نے اس کو وہ فریم کروایا. بڑا خوبصورت تھا فریم. اس کے اوپر عامر لیاقت بھائی کی تصویر بنائی، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا بنایا. اور وہ بنانے کے بعد میں نے اس کو رکھ لیا. میں نے کہا شعیب النبی کبھی تو جانا ہوگا. ان دا مین وائل یہ ہوا الیکشنوں کے دن آ گئے، اور عامر لیاقت حسین اور عبدالرشید گڈیل صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ پروگرام ہے. میں آپ کو پورا کلپ ابھی آپ کو آن ایئر دکھائیں گے، اور وہ غزل بھی میں سنواؤں گا جو میں نے ان کے لیے شاعری کی. تو عبدالرشید گڈیل صاحب بھی اس میں موجود تھے، اور عامر لیاقت بھائی بھی، جو کہ ابھی اس وقت MQM پاکستان چھوڑ کر اور تحریک انصاف میں جا رہے تھے PTI میں. تو اس وقت میں نے جب گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے 2 شعر اور ان کے لیے اضافی لکھے، جس کا ایک شعر تو بہت ہی پاپولر ہوا تھا کہ بلے کو چھوڑیے دیکھا ہے میں نے خواب میں، ایک بار پھر پتنگ لیے کھڑا ہے عامر لیاقت حسین. تو یہ میں نے جب ان کو شاعری سنائی ہے، اس کے بعد وہ 2 شعر سنائے، اور وہ شاعری انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں وہ فریم، اور وہ اس کے بعد میں میرے پاس ان کی کال آئی تھی کہ وہ فریم انہوں نے گھر کے اندر لگایا ہوا تھا اپنی، مطلب مثال کے طور پہ ڈرائنگ روم کی زینت بنایا ہوا تھا، اور میں نے اس کے نیچے اپنا نمبر بھی لکھا ہوا تھا، پرنٹ کیا تھا. وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہے میرا کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو وہ جب شاعری میں نے کہی ان کے لیے تو وہ بہت ہی زیادہ مطلب اس وقت کی ریٹنگ آئی، اور بہت زیادہ وہ کامیاب رہی. اور وہ پروگرام بول چینل کے ایک بہت اچھے پروگراموں میں تھا. تو اس پروگرام میں عامر بھائی نے ایک تقریباً سمجھ لیں 9 سے 10 منٹ کا وہ کلپ ہے. اس کے اندر پھر انہوں نے جو بھی کہنا تھا وہ ساری آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا. اس پروگرام میں یہ بھی تھا کہ ڈیلیکس ہالیڈیز کی طرف سے مجھے ایک عمرے کا ٹکٹ بھی دیا گیا تھا 1 عدد، جس کے لیے میں ابھی تک کوشاں ہوں. اور میں ایک جنگ بھی لڑ رہا ہوں جس کو کہتے ہیں اپنے حق کی، کہ میں حق اور سچ پہ تھا. وہاں پہ ایک سوال کے جواب میں نے عمرے کا ٹکٹ ون کیا تھا ڈیلیکس ہالیڈیز کو، جس نے ریپریزنٹ کیا تھا. بٹ انفارچونیٹ کہ میں آج تک میں اس کا ویل نہیں کر پایا. اور اس کی جو ٹیکس کی مد میں 19,500 روپے کی رقم تھی وہ میں آلریڈی آئی ہیو پیڈ، جو کہ میں دے چکا ہوں، اور وہ ابھی بھی ڈیلیکس ہالیڈیز کے پاس ہے. چلیں بات آگے چلی گئی. اگر میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی شخصیت کا جائزہ لوں تو آپ کی شخصیت کے اندر ہر پہلو نظر آتا ہے. ایک مذہبی اسکالر کا بھی پہلو نظر آتا ہے، ایک کمپیئر کا بھی پہلو نظر آتا ہے، ایک ڈبیٹر بھی ہے، ایک ان کے اندر نعت گو بھی ہے. ہم بحیثیت انسان کے بہت ساری چیزوں کے اندر یہ کرتے ہیں کہ کسی کی بھی غلطی کو بہت جلدی اگنور نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے. لیکن وہ رب کائنات ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے. غلطی انسان سے ہوتی ہے، خطا کا پتلا انسان ہوتا ہے، مگر یوں نہیں ہے کہ ہم اس کی غلطی کی سزا اس قدر دیر پا دیں. کیونکہ ہم خود بھی اپنے انالیسس کریں تو ہم بھی گناہ گار ہیں. ہر شخص گناہ کا خطا کار ہے. اچھا یہ بھی بات ہے، میں آپ کو ایک الگ سے بات بتاؤں. میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں. میری کوئی مطلب 6 شادیاں ہیں اور یہ ہے وہ ہے، ناجائز چیزیں ہیں. ایک بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے تو، لیکن وہ ایکسپلور نہیں ہو رہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسی شخصیات جو ہوتی ہے ان کے خود بخود ہم ان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یوں بھی ہے کہ اور بھی چیزوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیلیبریٹیز کیا کر رہی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی شخصیت ایک بہت ہی ہمہ جہت شخصیت ہے، اور بہت ہی پاپولر شخصیت ہے، فیمس شخصیت ہے. تو ظاہر کی بات ہے ان کے اوپر جب وہ اس طریقے سے لوگوں نے فوکس کیا، اور کچھ ان کی اپنی ایک عادت کا مزاج تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے وہ ویڈیوز بناتے تھے. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی آپ نے کیا اس کے اندر اگر آپ سے غلطیاں بھی ہوئیں تو آپ نے آن ایئر اس کا اظہار بھی کیا. آپ کی میں دیکھیں میں ان کا سپورٹر ہوں اور ان کا دوست ہوں، اور ان کے ساتھ میں نے ایک ٹائم گزارا. اب آپ کی ایک نعت ہے. میں جب 2016 میں اللہ کے گھر گیا تھا تو میں نے وہ نعت بہت گنگنائی،
اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گنگنائی، کیونکہ جب ان بازاروں سے گزرتا تھا تو مجھے وہ نعت شریف اور عامر لیاقت بھائی بہت یاد آتے تھے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں ان کی، میری والدہ کی بھی کمٹمنٹ تھی مجھ سے کہ بیٹے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھا پہلو دیکھو، اچھی چیز دیکھو۔ تو آپ کی نعت تھی وہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور سبب یہ ہے کہ میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں۔ وہ جن گلیوں سے جن رستوں پہ گزرے تھے شہ آقا، وہاں کے پھول کلیاں کیا، وہاں کے خار اچھے ہیں، اور مریضان عجم نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا، خدا رکھے قیامت تک وہ بیمار اچھے ہیں۔ اور مزہ آ جائے گا تجھے عامر گر حشر میں کہہ دیں، سنائے ہیں جو تو نے وہ اشعار اچھے ہیں۔ اور اس کے اوپر وہ احمد بھائی نے بھی ایک آگے بھی کچھ شعر پڑھا تھا، میں شاید میں اپنی میموری کو کیلکولیٹ کر رہا ہوں ان کے ساتھ، تو کہ سناتے ہیں شعر کوئی تو کرتے ہیں سبھی، لیکن سنائے ہیں جو تو نے وہ سبھی اشعار اچھے ہیں۔ تو مطلب تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی اپنے ایک دماغ کو سامنے لا رہا ہوں، کوئی میں نے لکھی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ نعت اتنی پیاری اس وقت 2016 میں تو پوری یاد تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ایسا شخص جس کو آپ خانہ کعبہ میں یاد رکھیں، اور ایک ایسا شخص، اب یہ ایک اور بات آ گئی، اور آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ خانہ کعبہ کے دروازے جس شخص کے لیے کھل جائیں، دنیا کے 500 بڑی شخصیت میں جس کا نام لکھ ہو جائے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، اگنور کرنا چاہیے۔ ہم پازیٹیو چیزیں دیکھیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار دروازہ کھل رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ لائیو ویڈیو ہے عامر لیاقت بھائی کی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ، اب جیسا بھی ہے جو بھی ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری تو ایک حسرت ہی رہی کہ سرکار کے روضے پہ تھوڑا سا دیکھ، نظر نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا، اور وہ ان کے لیے دروازے کھل رہے ہیں۔ تو یار ہم کون ہوتے ہیں؟ ایک ذرا سا پہلو کے لیے ہم نے ان کی شخصیت کو اگنور کر دیا، اور یہاں تک کہ اس کو پوچھا تک نہیں، اس کو یہ تک بھی نہیں سمجھا کہ عامر بھائی کہاں ہے، وہ لوگ، وہ شخصیت، وہ ہستی۔ میں دروغ ہی نہیں کر رہا، ایک وقت تھا لوگ جنون کی حد تک یہ چاہتے تھے کہ ہم عامر بھائی کے کسی بھی پروگرام میں، خصوصاً رمضان ٹرانسمیشن میں، چاہے وہ کسی بھی چینل سے ہو رہی ہو، اس کی ریٹنگ آ جاتی تھی اور وہاں اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں۔ لوگ خودکشی کرنے کو تیار تھے۔ ابھی میں ویڈیو ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک لڑکا کہنے لگا جی میں خودکشی کرنے جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، کیونکہ میرا ان سے ایک قربت تھی، میرے پاس ان کا نمبر بھی تھا لیکن میں نے آج تک ایکسپوز نہیں کیا۔ میرے پاس اتنی کالز آتے تھے میرے خاندان والوں کی، عامر بھائی کے پروگرام میں جانا ہے، عامر بھائی کے پروگرام میں جانا ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے، ایک پیک ٹائم آتا ہے۔ اب اس وقت عامر بھائی کے اندر عجز تھا۔ میں یہ بات بڑا ان کے بیاپ پہ کہنا چاہ رہا ہوں پیچھے، کہ آپ کے اندر ایک وہ انکساری تھی، مطلب یوں نہیں تھا غرور جیسے آ گیا ہو کہ یار میرے پروگرام کی اتنی ریٹنگ ہے اور TRP ہے، اور لوگ میرے پروگرام میں آنے کے لیے اس قدر مطلب جنگ لڑ رہے ہیں اور واویلا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ جو ہے نا، آپ کو جب یہ پتہ چلتا تھا نا باہر کوئی شخص ہے اور اندر آنا چاہ رہا ہے، اس کو یہ اندر نہیں آنے دے رہے، آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے لے آتے تھے۔ یار میں نے خود دیکھا ہے، اور میری جب عامر بھائی سے میں مطلب ملا ہوں، اور بہت دفعہ ملا ہوں، میں نے ان سے بغل گیر بھی ہوا ہوں، اور باقاعدہ ایک دفعہ میں ان سے گلے مل رہا تھا تو میرے ہاتھ میں ان کے بال آ گئے نا پیچھے کمر کے، ان کی کمر پہ اور ہاتھوں پہ، اور ٹھیک ٹھاک بال تھے۔ تو میں نے آپ سے کہا عامر بھائی اتنے بال؟ تو کہنے لگے ہاں یار یہ ہمارا خاندانی مسئلہ ہے اور ہمارے اسی طریقے سے بال ہیں۔ تو عامر بھائی کو میں یہ کہوں گا، دیکھیں ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ آپ ان کی شخصیت کے اگر 10 پہلو ہیں، 10 پہلو میں ایک یا 2 پہلو، اچھا اب دیکھیں اب ہم ان کی ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ان کا ایک اپنا پرسنل میٹر تھا، ان کا نہیں ہو پائی، سیکنڈ تھرڈ ہوتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اسلام میں شرعاً جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لاسٹ ان کی شادی تھی اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا لوگوں نے دیکھا، اور یقیناً ایک مطلب مناسب سی بات نہیں تھی، لیکن اگر 10 پہلو کسی کی شخصیت کے ہیں اور ایک پہلو تھوڑا سا ایسا نکل آیا تو 9 پہلو تو ایسے تھے نا۔ آج کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، مجھ سمیت
میں اپنے آپ کو بھی گلٹی فیل کرتا ہوں، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان تک یہ کوئی آسان بات تو نہیں تھی، شعیب النبی تو نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، ان کی جو سراؤنڈنگ ہے، جو ان کے اپنا قریب کے دوست ہیں، عزیز ہیں، وہ جو ان کے کال کے اوپر لاکھوں روپے کی ڈونیشن آ جاتی تھی، تو ان کو کم از کم عامر بھائی، سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی والدہ کے نام کے اوپر ایک بہت بڑا ٹرسٹ عامر بھائی چلا رہے تھے، جس کا نام تھا MSF فاؤنڈیشن، محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن۔ تو میں عامر بھائی کے تمام کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ المجددیہ ٹی وی کی جانب سے شعیب النبی مجددی آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تا حیات آپ کا نام رہے گا، اور آپ کی دنیا سے رحالت کے بعد بھی آپ کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اگر کہیں پر بھی دنیا کے اندر کمنٹیٹرز کی بات ہوگی، ٹاپ 10 کمنٹیٹرز کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ عامر لیاقت is one of the best commentator in the world, in the history of commentation, because آپ کی جو تھرو ہے، آپ کا جو تھرو ہے، آپ کی جو پنچ لائن ہے، آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو گفتگو ہے۔ میں بھی ایک کمنٹیٹر ہوں، اس وقت دیکھیں میں بغیر کوئی لکھے پڑھے کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو صرف اپنے ویژن سے، اپنی زبان سے، اپنی باڈی لینگویج سے ان کے بارے میں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ سب ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا، اور میں اگر کسی کو اس چیز میں استاد مانتا ہوں تو وہ طارق عزیز صاحب ہیں فرسٹ نمبر پہ، اور سیکنڈ نمبر پہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جن کو میں نے فالو کیا، جن کو میں نے پڑھا دیکھا۔ میرے موبائل میں آپ کو اگر کوئی چیزیں ملیں گی تو وہ دو ہی چیزیں ملیں گی، ایک طارق عزیز شو، نیلام گھر جسے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد میں طارق عزیز شو، اس کے اندر کے جو بھی ڈیبیٹ کے، کیونکہ میں ایک پوئٹر ہوں، ایک ڈیبیٹر ہوں، اور ایک کمنٹیٹر بھی ہوں، ایک میڈیا سے تعلق رکھنے والا بھی صحافی بھی ہوں، تو میں نے آپ کی شخصیت کو بہت اچھا کمنٹیٹر کے طور پہ پایا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کی اندیکھی مدد کی ہے، یوں نہیں ہے کہ آپ کا ہر چیز، مطلب آپ سائڈ دیکھیں نا، ابھی ان کے جنازے کے اندر اتنے لوگ جو رو رہے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے تھے، اور یقیناً مدد کرتے تھے۔ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کی بات سے ان کی مدد ہوتی تھی۔ الحمدللہ پورے رمضان شریف میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے، رمضان چھیپا صاحب ان کی خصوصی کال کے اوپر اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے آ جاتے تھے۔ یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا۔ رمضان چھیپا صاحب ایک مصروف ترین شخصیت ہیں، جو کہ سماجی خدمات کے اندر ایک بڑا ان کا مقام ہے۔ عبدالستار عزیز صاحب کا، رمضان چھیپا صاحب کا، ہمارے جناب بشیر احمد فاروقی صاحب کا، اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے ہمارے سروں کے اوپر۔ تو رمضان چھیپا صاحب کو جب یہ دعوت دیتے تھے، یہ عامر لیاقت بھائی کی کال پر ہی آیا جا سکتا ہے، ادروائز بشیر احمد فاروقی صاحب کا، اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے ہمارے سروں کے اوپر۔ تو رمضان چھیپا صاحب کو جب یہ دعوت دیتے تھے، یہ عامر لیاقت بھائی کی کال پر ہی آیا جا سکتا ہے، ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ رمضان چھیپا صاحب پورا رمضان شریف میں اس طریقے سے ٹائم دیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ سب لوگ علماء کرام، اتنے بڑے بڑے جہیت علماء کرام، ہمارے اہل سنت کے جناب کوکب نورانی صاحب، اور اس کے علاوہ مفتی حنیف قریشی صاحب، احمد رضا صاحب، اس کے علاوہ عمران شیخ صاحب اتاری صاحب، اور اتنے بڑے بڑے شاعر، اور یقیناً وہ سب عامر لیاقت بھائی سے پیار کرتے تھے، ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کی اس سڈن ڈیتھ کے اوپر ہم افسردہ ہیں۔ اور میں آخری بات آپ سے کہوں گا کہ آپ سب دعا گو ہو جائیں، آپ ایک ہاتھ اٹھائیں، میرے ساتھ ایک دعا میں شریک ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ پاک، اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ایک دن دنیا فانی ہے، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جو اعمال ہم چھوڑ کر جاتے ہیں، وہی اعمال ہمارے لیے اس وقت دیکھے جاتے ہیں، اور وہی ہمارے لیے باعث نجات بنتے ہیں۔ اللہ پاک عامر لیاقت حسین کی چھوٹی سے چھوٹی کی گئی نیکی کو، سیئات کو، گناہوں کو حسنات سے بدل دے، اور ان کی مغفرت کا سامان بنا دے۔ انہوں نے جو بھی نیک کاوشیں دنیا کے اندر کی ہیں، ان تمام کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرما دے، اور تمام مریضوں کو بھی شفاء کلیہ عطا فرما دے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں شعیب النبی مجددی، آپ دیکھ رہے ہیں مجددی ٹی وی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دیکھتے رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عامر لیاقت کا نماز جنازہ ان کے صاحبزادے احمد عامر لیاقت حسین نے پڑھایا۔ اس موقع پر نہایت رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ اور ان کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ہوئی۔